اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیر، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ سورۃ الفرقان آیا 51۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے نفوذ کے بارے میں آگاہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتا، یعنی ہر بستی میں ایسا رسول بھیج دیتا جو ان کو گناہوں کے انجام سے ڈراتا، پس اس کی مشیت اس سے قاصر نہ تھی، مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور اپنے بندوں پر اس کی حکمت اور رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے آپ کو سرخ و سیاہ، عربی و عجمی اور انس و جن تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ایک بستی میں خبردار کرنے والا آتا تو اس کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ جائیں، مشقتیں کم ہو جائیں، اس کی وجہ سے انسانیت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے ایک ہی خبردار کرنے والا اس لیے بھیجا تاکہ ساری انسانیت پر ایک رسالت جمع ہو جائے اور لوگ مختلف رسولوں کی باتوں کی وجہ سے باہمی اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رسول کو جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ نبوت کے بارے میں آئندہ جو جھوٹے دعوے ہونے والے تھے اس کا ایک ہی بار فیصلہ کر دیا جائے، تاکہ حق اور تسبیح کی طرف ہدایت دینے والے کے بارے میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہیں ایمان لے آؤ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیا 158۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو 5 چیزیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ ایک تو یہ کہ ہر پیغمبر خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور میں سرخ اور سیاہ ہر شخص کی طرف بھیجا گیا۔ سرد ملکوں کے لوگ سرخ ہیں اور گرم ملکوں کے لوگ سیاہ، تو مطلب یہ ہے میری نبوت عام ہے، کسی ملک سے خاص نہیں، اور مجھے غنیمت جہاد کی، یعنی جہاد میں لوٹ مال حلال ہوا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوا، اور میرے لیے ساری زمین پاک اور پاک کرنے والی کی گئی، پھر جس شخص کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں وہ نماز پڑھ لے، اور مجھے مدد دی گئی روب سے جو 1 مہینے کے فاصلے سے پڑتا ہے، یعنی میری دھاک 1 مہینے کی راہ سے پڑ جاتی ہے، اور مجھے شفاعت عطا ہوئی۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد۔ سورۃ الفرقان آیا 52۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی بات مان کر اس خیر کو نہ چھوڑیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور جس کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے پوری کوشش کریں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ سورۃ الانعام آیا 19۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 48۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِثْمًا أَوْ كُفُورًا، اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ مانو۔ سورۃ دہر آیا 24۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد،
یہ حکم مکی دور کا ہے، جبکہ ابھی جہاد بالسیف کا حکم نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کریں۔ قرآن مجید میں جن کاموں پر وعیدیں سنائی گئی ہیں اور جن میں اچھے اعمال پر خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، دونوں کو واضح کریں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ان کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کریں۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے انتظامات کے لیے جہاد کریں۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ نمکین کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ کر دی۔ سورۃ الفرقان آیا 53۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو اس طرح ملا رکھا۔ کھارا پانی میٹھے پانی کو خراب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی میٹھا اور کھارا پانی پیدا فرمایا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ نمکین کڑوا ہے۔ فرات کے لغوی معنی ہے توڑ ڈالنا، کاٹ ڈالنا۔ فرات میٹھے پانی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ پیاس کو کاٹ دیتا ہے، یعنی پیاس کو ختم کر دیتا ہے۔ میٹھا پانی نہروں، چشموں اور کنوؤں میں ہوتا ہے۔ یہ پانی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ سمندروں کے اندر بھی میٹھے پانیوں کے چشمے پائے جاتے ہیں۔ کھارا پانی سمندروں میں ہوتا ہے جو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ زمین کے 3/4 حصے پر یہی سمندر پائے جاتے ہیں۔ سمندروں کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ یہ میٹھا پانی نہیں۔ اگر یہ میٹھا پانی ہوتا تو زیادہ دیر تک ٹھہرنے کی وجہ سے خراب ہو جاتا۔ کھارے پانی کا نہ ذائقہ بدلتا ہے اور نہ رنگ اور بو۔ اگر ساکن سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، جس کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن نہ رہتی۔ سمندروں کے کھارے پانی میں ہزاروں برس سے جانور مرتے ہیں اور انہی میں گل سڑ جاتے ہیں، لیکن نمکیات کی وافر مقدار کی وجہ سے ان میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ کر دی۔ میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک حجاب رکھ دیا جس کی وجہ سے دونوں مل نہیں سکتے۔ وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، اور مضبوط آڑ کر دی، یعنی میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دی۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو سمندروں کو اس نے ملا دیا جو ایسے باہم مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الرحمن آیا 19 سے 21۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الفرقان آیا 54۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے کے کمزور قطروں سے پیدا کیا جو کہ پانی ہے۔ ہر مخلوق کی بنیاد پانی ہے۔ اللہ رب العزت نے نطفے سے پورا انسان بنایا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بچہ ہوتا ہے اور کسی کی بیٹی یا بیٹا کہلاتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، پھر اس نے اس سے مراد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں، یعنی ہر انسان کے نسب کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ سورۃ القیامہ، یعنی ہر انسان کے نسب کا سلسلہ چلتا ہے۔ نسبًا وصہرا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا۔ جب انسان کا بچہ بالغ ہوتا ہے، شادی کے بعد سسرالی رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ یوں رب العزت نے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلایا۔ نسب سے مراد وہ رشتہ داریاں ہیں جو ماں باپ کی طرف سے ہوں،
سحرن سے مراد وہ رشتہ داریاں جو شوہر کے لیے بیوی کی طرف سے اور بیوی کے لیے شوہر کی طرف سے، اس سے مراد سسرالی رشتہ داریاں ہیں۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے، رب العزت کی وسیع قدرت ہے۔ انسان کی پیدائش، اس کے نسب اور سسرال کا سلسلہ اس کی قدرت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عبادت حق ہے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت باطل ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب ہی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ سورۃ الفرقان آیا 55۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع ہی پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی عبادت سے کراہت دلانے کے لیے شعور دلایا، دیکھو تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے بے دلیل کی جاتی ہے، اپنی رائے اور خواہش سے پیغمبروں اور انسانوں سے نفع کی امید لگائی جاتی ہے، نقصان سے بچنے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان کی خاطر جنگ کرتے ہیں اور ایمان والوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب ہی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے، یعنی کافر اپنے رب سے منہ موڑتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کا دشمن بن جاتا ہے، شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اپنے رب کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، ہر نعمت سے نوازا، لیکن وہ جہالت سے دشمنی پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔